الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه شهرا كان كصيام الدهر. مسلم 2757. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم شروع سے لے کر آخر تک اس بات کو مکمل سنیں، سماعت فرمائیں. بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ میرا ایمان کس درجے پہ ہے. موت کے بعد مجھے سیدھے جنت میں جانا ہوگا یا پہلے جہنم پہ جانا ہوگا اس کے بعد جنت پہ جانا ہوگا؟ دنیا کے اندر مجھے خوشی ملے گی یا غم بھی ملے گی؟ اللہ جل شانہ سورہ انفال آیت نمبر 20 میں سارے ایمان والوں سے فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں: ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں. ولا تولوا عنہ، اسے تم اراض نہ کر لیں. وانتم تسمعون، اور تم سنتی بھی ہو. حالانکہ آپ سنتی بھی ہیں اور آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ میں ایمان والا ہوں. تم اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، اراض نہ کریں. اس سے مراد کیا ہے؟ ہر حالت میں حقوق اللہ میں بھی اللہ جل شانہ کی اطاعت کر لے اور امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت بھی کر لے. حقوق العباد میں بھی کر لے. تم الگ ہو پھر بھی اللہ جل شانہ کی اطاعت کر لیں. تم لوگوں مجمع میں ہیں، آپ پھر بھی اللہ جل شانہ کی اطاعت کر لیں. آپ کا سوچ، آپ کا بولنا. ولا تولوا عنہ، اراض نہ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ میں حقوق اللہ میں تو اللہ جل شانہ کی احکامات میں مانتا ہوں اور حقوق العباد میں نہیں مانگتا. اخلاق میرے کمزور ہیں، رزق میرا حرام رزق میں کماتا ہوں. اللہ جل شانہ سے اراض ہے. پھر میرے اندر غیبت ہے، چغل خوری ہے، بد نظری ہے، غلط کلامی ہے، تکبر ہے. ایک طرف تو میں مانتا ہوں، دوسری طرف نہیں مانتا. نہیں، کسی حالت میں آپ اراض نہ کریں. ہر حال میں آپ اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں. تم جب اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم اللہ جل شانہ کی اطاعت کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو گے تو اللہ جل شانہ کا فرمان ہے: وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں تاکہ تمہیں ہدایت ملے. سورہ اعراف میں. ابھی ہم اس آیت کو دیکھیں اور اپنے اندر دیکھیں، میرے اندر کیا ہے؟ میری اطاعت ہے یا نہیں؟ سنت کو بھی زندہ کر لیں اور مستحب کو بھی زندہ کر لیں، فرائض بھی وہ، تو میرے اندر اطاعت ہے. ہاں، مستحب مجھ سے زندہ نہیں ہو سکتے، سنت موقع تو زندہ کر لیں، یہ تو مجھ سے ہو سکتے ہیں، تو میرے اوپر لازم ہے، ضروری ہے. سنت کے زندہ کرنے کی کیا اجر ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید، لہو اجر شہید. سنت سے مضبوطی سے پکڑنے والا میرے سنت کو، جو بندہ سنت کو مضبوطی سے پکڑتا اس کو شہید کا جنگ. فساد کی امت میں آج کا دور فساد سے تو بھرا ہوا ہے. اس دور میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کو شہید کا جنگ. شہید کے بارے میں سارے کو کلا اس کے لیے معاف ہوتے ہیں، اور یہ بات کے علاوہ قبر کے اندر راحت، قیامت میں راحت، خوشیاں ہوں گی، مسیح والی زندگی ہوگی. ایک سنت زندہ کرنے پر آپ کو اتنا اجر ملے گا. تبھی میں آپ کے سامنے یا عزیز آپ کے سامنے عرض کر لیتا ہوں، اس دور میں
اس مہینے میں سنت کیا ہے. آج 19 شوال ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہماری پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے صام رمضان ثم اتبعہ ستۃ شوال، رمضان مبارک کی روزی بھی رکھے، اس کے بعد 6 مہینے کے اور 6 روزے اور بھی رکھے. کانا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے پوری عمر اس نے روزے رکھے ہیں. 6 مہینے نہیں، 6 سال نہیں، پوری عمر. اس کی دلیل حدیث کی تشریح حدیث سے ہو سکتی ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من صام 6 ایام، 6 مہینے 6 روزے رکھیں بعد الفطر، عید الفطر کے بعد، کان تمام سنت، گویا اس نے پوری سال اس نے روزے رکھے، تمام سنت پورا سال اس نے روزے رکھے. اور یہ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی جس نے لائن اس کو 10 نیکی کا اجر میں. تو لہٰذا 6 مہینے 6 روزے رکھے اس نے. اور اس کا یہ دونوں حدیث کو ملا کر محسرین مفسرین اس کے محدثین حضرات فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، ایک انسان کی پوری عمر یہ عادت رہی کہ رمضان کے روزے کے بعد 6 دن شوال کی بھی روزے رکھتے ہیں، 6 دن شوال کی بھی روزے رکھتے ہیں، تو گویا اس نے پوری عمر روزے رکھے. ابھی ایک روزے کا اجر کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے الصائم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی، اس کا اجر میں ہی دوں گا. اللہ پاک اجر نصیب ہمیں، اللہ پاک ہمیں اجر دیتا ہے، ایسا جن تو کوئی کمی ہو نہیں سکتا. وہ اللہ جنت میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ لوگ جنت میں اللہ پاک کا دیدار کریں گے. صرف اس میں آخری بات کر لیتے ہیں. ایک حدیث پاک آپ کے سوچ فکر کی بدولت اللہ جل نے ذہن میں حدیث ڈالی. جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، فرشتے اللہ جل شانہ پوچھے گا اے میرے بندو، مفہوم ہے اے میرے بندو تمہیں خوشی ملے، تم اور کیا چاہتے ہو، تم اور کیا چاہتے ہو؟ لوگ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو اپنی خوشی نصیب فرمائی ہے، غم کو دور کر لیا، ہمیں خوشی ملی، راحت بھی ملی ہے ہمیشہ کے لیے، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ اپنے تجلی اپنا اظہار فرمائے گا، اللہ پاک اپنا دیدار کرے گا. آخر کی حدیث میں یہی کہ یہ لوگ ساری جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی، اللہ پاک کی دیدار کرنے پر. تو اللہ پاک کی دیدار کرنے پر اتنا اجر ملتا ہے تو روزہ کا بدلہ اللہ پاک خود ہی دینا ہے، اس کو کتنا اجر ملے گا. تو لہٰذا میرا مقصود عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، تم اسے راز نہ کر لیں. اے لوگوں سنت بھی زندہ کریں، مستحب بھی زندہ کریں، اللہ کو عبادت دونوں کو زندہ کر لیں. تم ایمان لایا. ابھی ہم خود دیکھیں اللہ جل شانہ ہم سب کو مکمل اعتبار پر اللہ جل شانہ کی اتباع، امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہمیں نصیب فرمائے، نیک رخ کی محفل بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اگر اس میں کوئی سوال ہو تو ماشاء اللہ ادھر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اللہ جل ہم سب کو قبول بھی فرمائیں، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.